الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہر سال 21 جون یوگا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی جگہ جگہ یوگا کیمپ لگتے ہیں، یوگا جم بنے ہوئے ہیں، یوگا کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، لیکن یوگا کیا ہے، یہ کہاں سے آیا اور کیا ہم بطور مسلمان یوگا کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں یا بہت کم لوگ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوگا کی تاریخ جاننے کے لیے ہمیں ہندو لٹریچر یعنی کہ ویدوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ہندو دھرم میں 4 وید ہیں: رگ وید، سما وید، یجر وید اور اتھرو وید۔ یہ ہندوؤں کے 4 بنیادی وید ہیں۔ پھر ان 4 ویدوں کے بعد 4 اپ وید ہیں جن کو ہم انگلش میں سب وید کہہ سکتے ہیں۔ پھر 6 کمپوننٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 سب کمپوننٹ وید ہیں۔ ان 6 سب کمپوننٹ ویدوں میں سے چھٹے وید کا نام یوگا ہے۔ یوگا کے ابتدائی دور میں یوگا صرف ہندوؤں کے برہمن طبقے کے لیے خاص تھا۔ برہمن کے علاوہ کوئی اور یوگا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب موجودہ دور میں ہندو دھرم اور ہندو روایات کو خفیہ طور پر پھیلانے کے لیے عام لوگوں کو بھی مذہب کی تفریق کے بغیر یوگا کی ترغیب دی جانے لگی۔ چاہے کوئی کسی بھی دھرم سے ہو، وہ یوگا کر سکتا ہے۔ سکولز میں، کالجز، منجلی نے جن کو ہندو دھرم میں بہت اہم مقام حاصل ہے، یوگا کی 8 اقسام بتائی ہیں۔ ان 8 میں سے 2 کے اوپر ہم بات کریں گے جن کو ہم مسلمان یا غیر ہندو اپنائے ہوئے ہیں۔ یوگا کی پہلی قسم ہے دھارنا، جس کو ہم انگلش میں 1 pointed focus کہتے ہیں، جبکہ یوگا کی دوسری قسم ہے سمادھی۔ اس کو انگلش میں مرجنگ ود دا سیلف کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ میں کھو جانا۔ آپ دیکھیں گے کہ یوگا کرنے والے اپنی آنکھیں بند کر کے دھارنا اور اپنے آپ میں کھو کر سمادھی کرتے ہیں، جو کہ ہندو دھرم میں عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ پھر شری روی شنکر، جن کو ہندو فاؤنڈر دی آرٹ آف لیونگ کہتے ہیں، ان کے نزدیک ہر بچہ یوگی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک یوگی کی تمام 8 خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور جن میں 4 خصوصیات پائی جائیں وہ آدھے ہندو یوگی ہوئے، اور جن میں 2 پائی جائیں وہ آدھے سے کم 25% ہندو یوگی ہوئے۔ اب 2 کو تو ہم نے اپنا ہی لیا ہے، اور اگر اسی طرح ہم ہندو عقائد و نظریات کو اپنے ہاں شرف قبولیت سے نوازتے رہے تو ایک دن ہم پورے چڈی دھاری ہندو بن جائیں گے۔ یہ کیا عجیب فلسفہ ہے! اپنے آپ میں کھو جاؤ، اپنی ذات میں کھو جاؤ، آنکھیں بند کر کے کھوئے رہو، یوگا کرو، یوگی بن جاؤ۔ کوئی بندر کی طرح الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی سر کے بل کھڑا ہے، کوئی آنکھیں بند کر کے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے لیے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو اپنی امت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے امت کے لیے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور امت یوگا کر رہی ہے۔ کیا صحابہ کرام بھی ایسے ہی یوگا کرتے تھے؟ اپنی آنکھیں بند کر کے کھوئے رہتے تھے؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہی اعمال رہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے بچے جن کی تعلیم و تربیت ہمارے ذمے ہے، ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اگر ہمیں دیکھ کر گمراہ ہو گئیں تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یقیناً ہم پر ہوگی۔ یاد رکھیے، قیامت والے دن ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تم جس قوم سے مشابہت اختیار کرو گے تمہارا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری محبت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ ہم کیوں بتوں کے پجاریوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ ہم کیوں مشرکوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی نہیں ملتی؟ کیا ہمیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی نہیں ملتی؟
کوئی سچا مسلمان یہ چاہے گا کہ قیامت والے دن ہندوؤں مشرکوں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ بالکل نہیں چاہے گا۔ اگر ہندوؤں کے ساتھ اپنا حشر نہیں چاہتے تو ان کی روایات کو، ان کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث کی مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور دوسری امتوں کی پیروی کرو گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے مشابہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے گو کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم کیوں دوسری امتوں کی مشابہت اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ان لوگوں میں شامل نہیں ہو جاتے جو قرآن و حدیث پر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار رہے ہیں؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ابلیس شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار خبردار کیا ہے، اور اغیار کی پیروی سے بطور امت ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس کی شاید کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ متاع کارواں لٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بڑی بات اور خسارہ یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں ہی ختم ہو جائے، اپنے مال و متاع کے لٹ جانے پر افسوس ہی نہ ہو، یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اغیار کی پیروی سے بچائے، صراط مستقیم پر چلائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔